वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और ख्वाबों की ताबीर आपको बताई जाएगी जो आप हमें लिख भेजते हैं, वो सारे शामिल करने की कोशिश करेंगे आज। और एक थोड़ा सा चेंज है कि नात रसूल मकबूल पेश करने के बाद आज हमारे साथ मोहब्बर साहब नहीं होंगे, उनको हम ऑनलाइन लेंगे। उनकी कुछ मसरूफियात थी इसलिए वो हमारे स्टूडियोज़ में नहीं आ सके, लेकिन हम आपका काम नहीं रोकेंगे। जो आपने ख्वाब भेजे हैं उनकी जो ताबीरें हैं वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन। तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़ीशान डोगर, जिनसे हम हदिया नात सुनने की गुजारिश करेंगे। कैसे हैं आप ज़ीशान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत बेहतर है? लास्ट टाइम कुछ नासाज थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा ज़ीशान कि आप हदिया नात पेश कीजिए प्लीज़। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जात की हुर्मत पे लौटाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयत तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आयत तत्हीर। इज्जत मेरे आका के घर है, इज्जत मेरे आका के घर आने के लिए है। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, जब उनका रहम सारे ज़माने के लिए है, जब उनका रहम सारे ज़माने के लिए है। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, जब उनका रहम सारे ज़माने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लौटाने के लिए है। और आखिरी जुमला बहुत खूबसूरत। कितनी बड़ी नेमत है ये आका की गुलामी, कितनी बड़ी नेमत है ये आका की गुलामी। उम्मत को ये अल्लाह से मिलाने के लिए है, उम्मत को ये अल्लाह से मिलाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लौटाने
ماشاءاللہ ذیشان ڈوگر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مزہ آ گیا، اللہ خیر ہے جی، بہت زبردست، دل میں ایسی اتری ہے یہ بات کہ دل کرتا ہے بار بار سنا جائے، اور جب ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے یقیناً بار بار سنیں گے انشاءاللہ جی، اور ہمارے دیکھنے سننے والے بھی بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب کی جانب۔ شیخ صاحب، طبیعت حال سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ آج کدھر ہیں آپ؟ اسٹوڈیوز میں نہیں آئے آج آپ؟ جی بس آج نہیں آ سکا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آؤں گا انشاءاللہ، آج یہیں پر سیشن کر لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، چلیں، کچھ اگر مصروفیات بھی ہیں سر تو کام نہیں رکنا چاہیے، وہ ہم نہیں روکیں گے جی، خیر کا کام کبھی نہیں رکے گا جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سر، پہلا خواب ہے کہ ایسا کیا خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے؟ یہ تو سوال ہو گیا شیخ صاحب۔ یہ تو سوال ہو گیا، اور خواب انہوں نے مطلب یہ کموارا ہے یا کماری ہے؟ جی جی، لیکن میل اور جنس کا تو بتا دیں گے، خواب لڑکے نے دیکھی ہے، لڑکی نے دیکھی ہے، اور اچھا، اصل میں شیخ صاحب یہ کوئی صاحب خواب یا صاحبہ خواب نہیں ہے، اصل میں یہ مجھے کویسچن ہی لگا ہے کہ ایسا کیا خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، کیونکہ اگر آپ ایز اے فیمیل عورت کے طور پہ، لڑکی کے طور پہ بھی بتا دیں اور میل کے طور پہ بھی بتا دیں۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے یہ سوال پوچھا ہے جی، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے۔ جی سب سے پہلی بات یہ کنفرم یہ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں کوئی ایسی خواب دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سوچ کر اپنے ذہن پر زور دینا چاہتے ہیں کہ وہ خواب کے ساتھ شادی ہونے کا اشارہ آئے گا، میں اس طرح کی خواب پر اپنے ذہن کو زور دوں سونے سے پہلے، اور مجھے اس طرح کی خواب آ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خواب آنے سے میری شادی ہو جائے۔ ان کا مدعا یہ ہے۔ اچھا، تو اگر انہوں نے اپنے فوج شدگان کو یا وہ لوگ فوج شدگان کو خواب میں دیکھا، یا کوئی زندہ ہے، خاص طور پر کوئی زندہ ہے تو ان کو دیکھا کہ فوت ہو گئے ہیں، چاہے وہ والدین میں سے کوئی ہے، چاہے کوئی بھائی ہے یا چاہے خود ہے، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے، اگر وہ فوت ہو گئے انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تو پھر ان کی شادی قریب آ جائے گی، اس کا یہ اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور خواب ہے، 77 سال عمر ہے ان کی اور مرد ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں باجماعت نوافل ادا کر رہا ہوں، قرات لمبی ہونے کے سبب 2 بار مجھے اونگ آتی ہے، میرے ہاتھ 7 والے نمازیوں سے ٹکرا جاتے ہیں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ عبادت کے معاملے میں خود پر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ میں باقی نماز بیٹھ کر مکمل کرتا ہوں۔ جی، اس کی تعبیر بتائیے۔ یہ جو انسان ہے نا، الحمدللہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اچھا، اور یہ جو ہے نا اتنی عمر میں بھی عبادات کو آسان طریقے کے ساتھ نبھا رہے ہیں، لیکن یہ ذوق کی وجہ سے یہ جو عبادات کرتے ہیں کئی دفعہ یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور ان کے اللہ کے قریب ہونے کی جی، جو علامت ظاہر ہو رہی ہے وہ ان کا نفلی نماز پڑھنا ہے۔ یہ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی، ایسے ہی ہے۔ یہ نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے سے انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے 5 نمازیں پڑھنا تو یہ کمپلسری ہے ہر انسان پر، ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے نا؟ جی بالکل کمپلشن ہے، وہ تو فرض ہے۔ تو جب یہ نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، نفل عبادت کرتے کرتے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مبارک کانوں سے سنتا ہے، اللہ کی مبارک آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو خواب کے اندر ان کا نفل پڑھنا نمبر 1 اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ جی، نمبر 2 یہ عبادات میں چونکہ آپ عمر کی آخری سٹیج ہے نا، جی، تو یہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو مشکلات میں بھی ڈالتے ہیں۔ تو دین میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایک آدمی جو ہے نا وہ ننگے پاؤں حاجی عمرہ کر رہا تھا، رسول پاک کہتے ہیں اللہ اس بات سے غنی ہے کہ تم ننگے پاؤں عمرہ کرو۔ جی، تو اس لیے دین میں جو تجاوز ہے اپنے آپ پر اپنی طاقت سے زیادہ، اس کو دین نے اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا ہے،
لیکن یہ اس انسان کو سلام ہے کہ یہ زوف میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو وہ آخرت میں کام آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اگلا خواب ہے جی 22 سالہ عورت ہیں اور شادی شدہ ہے. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر ایک دکان پر کچھ بیچ رہے ہیں. کافی زیادہ گاہک ہیں. میں انہیں کافی عرصے بعد دیکھ رہی ہوں. ان کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں تو میں انہیں تسلی دیتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ بوڑھے نہیں ہوئے. اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ یاد رہے کہ حقیقی زندگی میں میرے شوہر بے روزگار ہیں. جی اگر آپ یہ نہ بھی کہتے کہ میں کہہ دیتا کہ مالی طور پر یہ پریشان ہے. ٹھیک ہے. خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے کہ یہ مالی طور پر ان کے جو شوہر ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور وہ ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمت ٹوٹ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کے شوہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب سروائیو نہیں کر پاؤں گا. لیکن یہ جو بیوی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ اپنے خامد کو حوصلہ دے گی کہ آپ دوبارہ سے سروائیو کر پاؤ گے اور معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے. پھر یہ انسان جو ہے مایوسی میں اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے میں بالکل کچھ نہیں کر پاؤں گا. اس سے کہیں کہ اس کے لیے ہدایات یہ ہے کہ یہ ایک خوف سے باہر نکلیں. جی. جب یہ اس خوف سے باہر نکلیں گے تو ان کے جو معاملات ہیں پھر یہ محنت اور جستجو کو جاری رکھیں. یہ مایوسی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ان سے کہیں یہ بستر کو چھوڑ دیں. اچھا. اور جستجو جاری رکھیں اور آپ کر پاؤ گے. یہ جو اس کی بیوی نے کہہ دیا وہ بالکل 100% ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ یہ مایوسی سے باہر نکلیں. اچھا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. ہمت کریں ذرا. ہمت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر شیخ صاحب اب آڈیو کچھ خواب ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے شامل کرتے ہیں. پہلا خواب آڈیو سنائیں جی شیخ صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابدہ ہے. میں شہر چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں. میری 3 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے ہیں. تہجد سے پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سیر کے لیے نکلتی ہوں پارک میں. وہ پارک نہیں سرسوں کا کھیت ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے سرسوں کے چاروں طرف پودے ہوتے ہیں. کچھ لوگ چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں. پیچھے سے میری ایک دوست مجھے آواز دیتی ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر ہوں. وہ کہتی ہے کہ آپ کی امی نے بتایا ہے. میں جب ان کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اس نے اپنے سینے کو قرآن لگایا ہوا ہے. پھر ہم دونوں آگے جاتی ہیں. وہاں ایک صاف پانی کا نالا بہتا ہے. جدھر پانی جاتا ہے ہم دونوں اس طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں. پھر آگے جاتی ہیں. ادھر ایک ککر کا درخت ہوتا ہے جس میں ٹانی سے کالے رنگ کا سانپ لٹک رہا ہوتا ہے. وہ ہماری طرف آتا ہے. پانی کے نالے میں آ جاتا ہے. ہم پیچھے مڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے ہی آ جاتا ہے. میں مٹی کے کینکر چھوٹے چھوٹے اس سے مارنا لگ جاتی ہوں لیکن وہ پیچھے نہیں ہوتا. میری دوست نالے سے پانی اٹھا کر اس کو چینٹے مارتی ہے. وہ بچوں کی طرح ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں. پھر وہ صاف پانی کے نیچے چلا جاتا ہے. پلیز مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے. یہ جو خاتون ہے جی ان کی زندگیوں میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت غم ہے لیکن کچھ معمولی سی خوشحالیوں میں کمی آ رہی ہے. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی خوشحالیوں میں کمی شیخ صاحب یعنی کہ خوشحالیاں اتنی ہیں جتنی کافی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ خوشحالیاں اپنانا چاہ رہے ہیں اور خوشحالیوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ پارک میں جا رہی ہیں تو اس کی یہ تعبیر ہے. ٹھیک ہے. کہ خوشحالیوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں. ٹھیک ہے. ان کو خوشحالیاں حاصل ہو سکیں گی انشاءاللہ تعالی. جو ان کے ذہن میں خواہشات ہیں کچھ خوشحالیوں کے حاصل کرنے کی وہ ان کو اچیو کر لیں گی. اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر انہوں نے خود کو سرسوں کے کھیت میں دیکھا. جی. سرسوں کے کھیت میں خود کو دیکھنا خوشحالیاں حاصل ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے. اگر وہ عورت جس نے قرآن سینے سے لگایا ہوا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کی شادی ہو جائے گی. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے خامند کے ساتھ بہت اچھے
ताल्लुकात बना के रखे हुए है। ठीक है जी जी जी। हाँ, आगे फिर इन्होंने सांप देखा, वो ये जो सांप है ये सांप नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, अच्छा ये कोई बच्चा है। अच्छा। और आगे जो इन्होंने साफ पानी का नाला बहते देखा, जी मैंने कहा था ना सरसों के खेत में इनका जाना खुशहालियों के हासिल होने की दलील है। जी जी। तो यहाँ पर ये जो साफ पानी का नाला बह रहा है और ये जिस तरफ पानी जा रहा है ये उसी तरफ ही जा रही है, आगे वो बच्चा भी है, वो सारा कुछ वो बच्चे के साथ ये खेलते हैं जी। ये खुशहालियां हैं, सारी खुशहालियां हैं। अच्छा इंशाल्लाह इनकी लाइफ में खुशहालियां आएंगी और ठीक जो है। मामला हैं वो बेहतर होंगे और ये खुशियां हासिल कर पाएंगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। अच्छा वैसे शेख साहब, इस ख्वाब को सुनने के बाद तासुर ये लग रहा था कि जैसे खौफजदा हैं ये सांप से, कुछ इस तरह का, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जो सांप है ना जी। ये यहाँ पर ये दुश्मन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा बच्चा है। जी ठीक। और जब इन्होंने वो सांप के ऊपर पानी डाला तो वो ऐसे जैसे बच्चे पर डालते हैं तो वो वैसे नहीं करता है, तो बच्चा जी, वैसे है, जी। ये खिलियां हैं बच्चों के साथ। अच्छा 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 ठीक है। ये खुशहालियां हासिल होने के बाद ये बच्चे के साथ अटकेलियां, यानी कि अटकेलियां कब होती हैं बच्चों के साथ, जब इंसान खुशहाली की लाइफ में जाता है। ठीक है ठीक है ठीक तो है। ये परेशान थी और इनके लिए ये इसमें खुशखबरी आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको खुशहालियां अता करेगा। ठीक हो गया। क्लियरली ये वाज़ेह हो रहा है। जी ठीक है जी ठीक है। अच्छा शेख साहब, एक और ऑडियो जो ख्वाब है वो भी शामिल कर लेते हैं। जी जी प्लीज सुनाइए जी ख्वाब। कि मेरी सिस्टर है, 18 साल उम्र है उनकी और गैर शादीशुदा हैं और हाफिज कुरान है। उन्होंने भी एक ख्वाब देखा था, तो इस तरह से देखा कि दूध लेती हैं 2 बर्तनों में और उसे गर्म करने लगती हैं और एक दूध में कुछ मिलाती हैं तो वो काला स्याह हो जाता है और उसमें से ना स्मेल आने लग जाती है, और दूसरा दूध वैसे ही साफ सुथरा रहता है। तो इस ख्वाब की भी ताबीर पूछना चाह रही थी कि इसका क्या मतलब हुआ। जी शेख साहब। ये जो दूध होता है ख्वाब की ताबीर में, जी ये 2 चीजें होती हैं, एक रिज्क होता है, दूसरा इल्म होता है। ठीक है जी। तो ये 2 चीजों की, ये अपनी लाइफ में 2 चीजों के 2 कश्तियों में ये सवार है। ये उसके लिहाज से वो रिज्क के मामला भी हो सकते हैं, वो इल्म के मामला भी हो सकते हैं। अच्छा। यानी कि इल्म में इसके आगे जो कुछ पढ़ना चाहती हैं उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक दुनियादारी का, एक दीनदारी का। इसकी लाइफ में जो 2 ऑप्शन है उनमें एक अच्छा नहीं है इनके लिए और अच्छा। दूसरा बहुत अच्छा है। ठीक है। ये जो चीज है, अगर तो वो पढ़ाई के सिलसिले में है तो जो अच्छा ऑप्शन है ये उसको अपनाएं। जी ठीक है वो जी ठीक अच्छा है ऑप्शन सिलेक्ट करें ठीक है। तो इनके लिए खैर का बायस बन सकता है, जो कि इल्म है। इसी तरह इसकी जिंदगी में 2 ऑप्शन आ सकते हैं रिश्तों, क्योंकि अच्छा रिश्ता भी रिजल्ट की दलील है, वो भी रिजल्ट ही होता है। ठीक है। ठीक है। और जो 2 ऑप्शन है उसमें एक में खैर नहीं है, दूसरे में खैर है, तो उनमें से इनकी सिलेक्शन जो है वो अच्छे की तरफ होनी चाहिए और ये अच्छे को सिलेक्ट करें जिसमें खैर भी हो, जिसमें इल्म भी हो। मेरा ख्याल ये है वल्लाहु ताला आलम कि 2 रिश्ते जो हैं उसमें एक है जो दुनियादारी का है, एक है जो दीनदारी वाला है, जिसमें दीनदारी का अंसर ज्यादा है। ठीक ये है। जो दीनदारी वाला जो अंसर है जिसमें ये उसको अपनाने की कोशिश करें, फिर अल्लाह ताला इनके लिए खैर फरमाएगा। ठीक है यार। जी जी। एक रिश्ते में दौलत तो है लेकिन उसमें दीन नहीं है, खैर नहीं है, वो ठीक है। प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ टेंशनें हैं। ठीक है। तो यानी कि हर सूरत में 2 ऑप्शन मौजूद है लाइफ के अंदर। इस वक्त जहां पर ये लड़की खड़ी है जी तो खैर वाला ऑप्शन अपनाने की कोशिश करें हिकमत और दानाई के साथ, और सोच समझ के चाहे इस्तिखारा कर लें, वो भी इनके लिए बहुत ज्यादा खैर का बायस बनेगा, जबरदस्त रहनुमाई का बायस बनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यही सवाल ज़हन में आ रहा था कि इस बहन को पता कैसे चलेगा, तो आपने फरमा दिया इस्तिखारा कर लें, इनको वाजे हो जाएगा। जी जी ठीक है शेख साहब, एक और रिटर्न जो ख्वाब है वो भी शामिल करते हैं कि 22 साल मर्द हैं, गैर शादीशुदा हैं। जी। कहते हैं रात को मैं ख्वाब में अपनी भैंस के करीब स्याह रंग का दुबला पतला सांप देखता हूं। मैं उसे मारने के लिए अम्मी को उठाने लगता हूं, लेकिन ये सोच कर कि ये खातून है इसलिए अपने मामू की तरफ भागता हूं। उनके घर खूब चीखता हूं ताकि वो उठ जाएं, लेकिन इसी दौरान मेरी आंख खुल जाती है।
براہ کرم تعبیر فرما دیجئے۔ یہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے 22 سال کا، اس کو کچھ نظر کی جو ہے نا وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ کس کی شیخ صاحب؟ نظر کے معاملات؟ جی نظر بد۔ اوکے جی۔ اور یہ اپنی زندگی میں خوف زدہ بھی ہے کئی چیزوں سے نا جی، اور غیر یقینی سی صورتحال ہو جاتی ہے کئی دفعہ اس کے ذہن میں کہ آگے کیا بنے گا، کیسے میں سروائیو کر پاؤں گا، کیسے معاملات مینج ہوں گے، اور یہ خوف میں رہتا ہے یہ لڑکا جو ہے نا۔ حالانکہ یہ 22 سال کی عمر جو ہے یہ جوانی اور بہادری کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ نظر بد کی وجہ سے کچھ معاملات ہیں جن کی یہ لپیٹ میں ہے۔ اس کو نظر بد کا دم کروانا چاہیے اور آیت الکرسی کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور یہ جو پلانس ہے اور یہ جو سانپ ہیں یہ نظر بد کی جو نا علامت کے طور پر شو ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بھاگ رہا ہے اس کے اندر وہ جرأت اور بہادری وہ نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا مایوسی میں ہے اور یہ جلدی گھبرا جاتا ہے کسی چیز میں، اور اس کے اندر فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ نظر بد کا دم کروائیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ پھر بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا سد باب کریں تو بہتر ہو جائیں گے معاملات؟ جی بالکل بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور خواب ہے جی 34 سالہ مرد ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ جی کہتے ہیں میں خواب میں خود کو انڈے خریدتے ہوئے دیکھتا ہوں، میری آنکھ کھلنے پر وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، پھر دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو 3 کتے میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہی کتے میری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ خواب مجھے 2 بار آیا ہے، پھر کچھ دن بعد دوبارہ خواب آتا ہے کہ میں انڈے بیچ رہا ہوں، لیکن ان انڈوں کی شکل عجیب سی ٹیڑھی میڑھی ہے، لیکن زمین پر توڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ ایک عام انڈے کی طرح ہوتے ہیں۔ براہ کرم تعبیر بتا دیجئے۔ ان کی لائف میں 3 چیزیں ایسی ہیں، ان کے 3 بھائی ہیں اور وہ بھائی کبھی تو ایک بات یاد رکھیں کہ وہ تینوں بھائیوں کا ایک کا ہے۔ اچھا، وہ 3 بھائی ایک طرف ہیں؟ ایک طرف ہیں اور یہ اکیلا ایک طرف ہے۔ اچھا، اور وہ جو 3 بھائی ہیں کبھی تو وہ اس کے بہت بڑے حامی بن جاتے ہیں، سپورٹر بن جاتے ہیں، اس کی معاملت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اس کی لائف میں ایسا ہی کچھ چل رہا ہے۔ وہ 3 سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، 3 کزن بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی عمر 34 سال ہے نا؟ جی جی ہاں، ان کے کزن بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو احسن طریقے کے ساتھ مینج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی بھی چیز جو ہے نا اس میں جو نیگیٹو پہلو ہے وہ زیادہ نظر آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنا کچھ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے نا ایک انسان پراپر طور پر وہ سوچتا ہو اور پراپر طور پر وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کرتا ہو، جی اس میں وہ چیز نہیں ہے۔ کچھ معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں اس حوالے سے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، اچھا، ٹھیک اور ہے، ان کو اپنا بیہیویئر اس طرح کا کرنا چاہیے کہ ان کا مخالف نہ ہو کوئی بھی۔ جب اچھا، ان کے کوئی غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا غلط فیصلوں کی وجہ سے کئی دفعہ تو وہ بھائی ان کے سپورٹر بنتے ہیں، پھر یہ اپنے مرضی سے کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، وہ بھائی پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، تو ٹھیک اس ہے۔ طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس کی لائف میں۔ اچھا شیخ صاحب، جو 3 کتوں کا اشارہ ہے وہ اس طرف ہے جو کبھی فیور میں ہے کبھی اگینسٹ ہیں؟ جی 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 جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسے اپنے فیصلے بہت مشورے سے کریں، یہ کسی کے مشورے سے نہیں چل رہے ہیں، یعنی مشورہ لے لینا چاہیے ان کو کسی کا؟ ان کو بھائیوں کا مشورہ لینا چاہیے، ان کو ان کی سپورٹ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اکیلے اس طرح کے نہیں ہے کہ ان سے فیصلے اچھے ہو سکیں۔ اچھا، یہ بھی ہے؟ جی، یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے ان کو نقصانات اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ جو ان کے حامی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی جب کوئی نقصان کرتے ہو اس وقت ہم سے مشورہ نہیں لیتے ہو کرنے سے پہلے، تو بعد میں جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہمیں تمہارا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے اور مشورے سے چلنا چاہیے، مشورے سے چلنا چاہیے۔ یہ اکیلے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک آڈیو خواب ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی جی سنائیے جی خواب۔
السلام علیکم جی، میرا نام علی ہے، میرے عمر 24 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں جی۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں گاؤں میں ہوں اور میں ایک خوبصورت بیری کے درخت کے نیچے اس کی چھاؤں میں کھڑا ہوں، اور بیری کے نیچے جو ہے وہ لال رنگ کے خوبصورت بیر بھی پڑے ہیں جنہیں میں اٹھاتا ہوں اور کھاتا ہوں، اور میری پھپھو جو ہے نا وہ اس بیری کے درخت سے جو پتے اٹھاتی ہیں کہ وہ اپنی بکریوں کو ڈالیں گی، جس سے کافی سارے پتے نیچے بھی گرتے ہیں اس بیری کے، اور وہ پتے میں بھی اکٹھے کر لیتا ہوں کہ ان سے میں اپنے والد صاحب کا علاج کروں گا، حالانکہ میرے والد صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اس کے 1-2 دن بعد ہی مجھے یہ خواب بھی آتا ہے جو بالکل فجر کی اذان کے ساتھ ہی آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری شادی ہوئی ہے، میں خود ہی حاملہ ہو گیا، میرے پیٹ کافی نکلا ہوا ہے، اور میرا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یار یہ بیٹا جو ہے نا میرا پیدا ہوا ہے، یہ میرے گھر پہنچا دینا، جو انتظامیہ ہوتی ہے اسپتال والی، تو میں جاتا ہوں تو میرے گھر آنے سے پہلے وہ میرا بیٹا پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ سارے کہتے ہیں کہ یار تیرا بیٹا تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور پھر وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ ماشاءاللہ اللہ کا نام لینے شروع ہو جاتا ہے اور سارے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا جناب؟ جی شیخ صاحب۔ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ بہت ہی اچھی خواب ہے۔ اچھا اس کی یہ جو بیری کے درخت کے نیچے ہے نا، جی جی، اس کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی بیوی عطا کرے گا، اچھا جو کہ خیر اور نفع کا باعث بنے گی اس کے لیے۔ جی جو بیر نیچے گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس بیوی سے اولاد بھی عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بیوی ہے یہ جو ہے نا پھپھو کے لیے بھی خیر کا باعث بنے گی۔ کس کے لیے شیخ صاحب؟ پھپھو کے لیے، پھپھو کے لیے۔ اچھا، ان کی پھپھو کے لیے؟ جی جی، ان کی پھپھو جو ہے اس کے گرے ہوئے پتے جو ہے نا وہ اٹھا رہی ہیں، جی، شاید یا نہلانے کے لیے کسی کو، یا اپنے بکریوں کو یا جانوروں کو ڈالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی سے اس کی جو پھپھو ہے وہ بھی فیض یاب ہوگی، چاہے اس کے علم سے، کیونکہ اس کی جو بیوی ہے یہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے بیری کے درخت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ جو ہونے والی بیوی ہے اس کو بیری کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ جنت کا پھل ہے، اور یہ بہت مبارک درخت ہے۔ یہ وہ والا درخت ہے جس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ جی، آپ کو پتہ ہے ہم فوج شدہ انسان کو جی بیری کے پتوں سے نہلاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی کو جادو جنات یا کسی قسم کی کوئی کثر ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم بیری کے پتوں سے نہلاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے تو وہاں پر جو اللہ کے عرش کی طرف جب جا رہے تھے تو وہاں پر سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت تھا۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو یہ جو درخت ہے اس کا یہ بہت خیر کا باعث۔ آپ دیکھیں ایک عام شہد ہے جی جو کہ 1600 روپے 1500 روپے کلو ہوتا ہے، جی، اور وہ شہد جو بیری کے درخت کے ساتھ لگا ہو وہ 3500 سے لے کر 4000 روپے کلو ہے۔ جی، ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ۔ اس میں شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کے کھانے میں فیض حاصل ہوتا ہے، ایکسٹرا فیض۔ جی، تو اس کی جو ان کو جو بیری نظر آئی ہے وہ ان کی بیوی ہے، اور جو بیر ہیں وہ ان کے بیٹے ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ بیوی ان کے لیے خیر کا باعث بنے گی، چاہے وہ آ کے ان کی پھپھو کے بچوں کو پڑھایا کرے گی یا ان کی رہنمائی کرے گی یا کچھ نہ کچھ، یا اس کی شادی کا کوئی لنک پھپھو کے ساتھ بھی کوئی نہ کچھ جڑ رہا ہوگا۔ یہ جو بچہ ہے نا اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت اچھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ اپنی رانگ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اچھا، انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی پلاٹ خریدنا، کچھ کوئی کسی کاروبار میں پیسے ڈالنا، کچھ کرنا، اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں نا۔ جی، یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ رانگ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اچھا، یہ جو خود پریگننٹ ہو گئے نا، جی جی، یہ فول ہے، یہ رانگ ہے، اچھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس رانگ انویسٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر میں بدل دے گا، یعنی وہ پازیٹیو ہو جائے گا ان کے لیے۔ وہ پازیٹیو ہو جائے گا اور اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے گا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بہت خوبصورت ہے، جی، ٹھیک ہے، اور یہ جب وہ اچھی انویسٹمنٹ جب آئے گی تو یہ اس سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے، کیونکہ وہ جو بچہ ہے جی، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ اس انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ حاصل ہوں گے یہ اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے۔
ٹھیک یہ دونوں خوابیں اس لڑکے کی بہت اچھی اور مبارک خوابیں ہیں، اس میں بشارتیں ہیں اس کی لائف کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اچھے خواب ہیں یہ دونوں ان کے لیے. ان کو مبارک ہو ایسی خوابیں دیکھنے پر. گڈ. اچھا شیخ صاحب، کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ایک اور جو ہے وہ ریٹن میں جو ہمارے پاس خواب ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. ڈیٹیل ایسے ہے، 30 سالہ مرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بے روزگار ہیں. خواب دیکھتا ہوں کہ میں اور میرا بڑا بھائی ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد روڈ پر ہے. میرا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور میں وہیں رہ جاتا ہوں. میرا بھائی دور روڈ پر جا کر ہاتھ لہرا لہرا کر اشارے کرتا ہے، جبکہ میں وہاں سے نکل نہیں سکتا کیونکہ میرا جوتا گم ہو جاتا ہے، اور جس جگہ جوتا اتارا تھا وہاں سخت سیکیورٹی تھی. جبکہ دوسرا خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میری قبر ایک درخت کے نیچے بنائی جا رہی ہے اور میں کچھ فاصلے پر کھڑا یہ دیکھ رہا ہوں، جبکہ قبرستان سے کچھ دور میری اکیلے کی یہ قبر ہے. براہ کرم دونوں کی تعبیر فرما دیجئے. یہ مالی لحاظ سے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ پریشان ہے، بے روزگار ہے جی. یہ جو ہے نا، یہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا. اچھا. اور اس کو اپنے خاندان سے سپورٹ نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بددل سا ہو گیا، اور بددل ہونے کے بعد یہ پریشانیوں میں چلا گیا، اور پریشانیوں میں سے نکلنے کے لیے اس نے پھر یہ جو دین کی طرف لوٹ آیا. اچھا. کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے پر کچھ کرم کر دے. جی. اور مالی معاملات خراب ہونے سے، مالی معاملات میں بھی اور وہ شادی کے معاملات میں بھی اس کو بڑی امید تھی اپنے ایک بھائی پر کہ یہ مجھے سپورٹ کرے گا، لیکن وہ بھائی اس نے اس کی واضح طور پر سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اس کے معاملات سے پیچھے ہٹ جائے گا، اس کا بھائی. اچھا. اور یہ مایوسیوں کے عالم میں اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑے رکھا. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ سے مدد، اس کا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے اس وقت، یہ میں بس کلیئرلی بتا دوں ابھی موجودہ صورتحال میں. جی. یہ جو مسجد ہے اس میں یہ تنہا ہے. جی. اور اس نے مسجد کو اپنا مسکن بنایا ہے، مسجد میں یہ رکا ہوا ہے. اللہ کے علاوہ اس کا کوئی اس وقت آسرا نہیں ہے، نہ مالی طور پر، اور نہ وہ چیز جو کرنا چاہتا ہے، وہ جو شادی ہے اس سلسلے میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے. آگے نظر آ رہا ہے کہ حالات اس کی فیور میں ہو جائیں گے، اور یہ اکیلا جو ہے یہ شادی کرے گا اس کے ساتھ جس کو یہ چاہ رہا ہے. اچھا، یہ بھی اشارہ ہے اس میں. وہ جو قبر نظر آ رہی ہے ایک درخت کے نیچے، وہ اس کا شادی ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، اس میں اور کیا تھا؟ تھوڑا بس یہ تھا کہ درخت کے نیچے قبر جو دیکھی انہوں نے اپنی، اور کچھ فاصلے پر یہ خود کھڑے دیکھ رہے ہیں، جبکہ قبرستان سے کچھ دور میرے اکیلے کی ہی یہ قبر ہے. جی. یہ جو ہے نا، میں اس کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کورٹ میرج نہ کرے. اچھا. یہ کورٹ میرج نہ کرے، اور اس سے چاہیے کہ یہ خاندان کو بیچ میں لائے. یہ جو دیکھ رہا ہے نا، قبروں سے دور ہے اس کی قبر. جی جی. اور یہ اپنی قبر کو خود دیکھ رہا ہے. یہ اس میں کورٹ کا معاملات نظر آ رہے ہیں سارے کچھ، کہ یہ اب شادی ہوتی دیکھ رہا ہے اپنی نا وہ کورٹ میں. جی. تو اس کو یہ والا راستہ نہیں اپنانا چاہیے. یہ تو اکیلا ہو جائے گا، یہ تنہا ہو جائے گا، اس کی لائف سب سے کٹ جائے گی، اپنے خاندان سے بھی اور لڑکی والوں کے خاندان سے بھی. تو اس کو اس طرح کے کام سے باز رہنا چاہیے. اور جو ہمارے معاشرتی مروجہ طریقہ ہے اخلاقی لحاظ سے اور شرعی اور دینی لحاظ سے، وہ شادی کے سلسلے میں اس کو اس راستے کو اپنانا چاہیے، نہ کہ وہ راستہ جو خواب میں نظر آ رہا ہے. یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے کبھی بھی یہ خیر کا باعث نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. یعنی بیٹوں اور بیٹیوں سے نصیحت ہے جی کہ اپنی شادی کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیشہ استخارہ کیا کریں. جی. اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے بارے میں استخارہ کریں. ٹھیک ہے. میں بیٹیوں اور بیٹوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے کہنے کے مطابق چلیں، اور اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں،
اس میں برکتیں نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب، نہیں رہے گی. آپ کی اسی نصیحت کے ساتھ پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا. آپ کا بھی پروگرام میں شامل ہونے کا، چاہے آپ آج آن لائن ہی تھے، بہت شکریہ آپ کا. پھر انشاءاللہ جلد آپ سے اسٹوڈیوز میں بھی ملاقات ہوگی. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے ذیشان ڈوگر. آپ نے آج جو سما باندھا، دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. انشاءاللہ آپ سے بھی پھر ملاقات ہوگی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. لے جی، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور کیسے ختم ہو گیا بالکل پتہ نہیں چلا. جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے صبح سویرے، آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وقت کیسے گزرتا ہے یہ یقیناً ہمیں پتہ نہیں چلتا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.